الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من ذل وكبره تكبيرا. وقال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. بے وجہ نہیں چمن کی تباہ کاریاں، بے وجہ نہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں ہیں برق و شر سے ملے ہوئے. حاضرین مجلس، سامعین محترم، اس دور حاضر میں امت مسلمہ زوال پذیری کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. امت مسلمہ ہر طرف سے مسائل کے اندھیروں میں گری ہوئی نظر آ رہی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے باوجود، قرآن کو ماننے کے باوجود امت مسلمہ ذلیل و رسوا کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے درمیان اتفاق و اتحاد باقی نہ رہا، ہم بکھر چکے، ہمارا حال یہ ہو چکا. ہم کبھی قومی، لسانی، علاقائی تعصب میں آ کر ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، اپنا لیا ہے کہ یہ وہابی، یہ اہل سنت، یہ دیوبندی، مگر اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اتفاق و اتحاد کی دھجیاں نہ اڑاؤ. پھر شاعر نے کیا خوب کہا: ربطے قائم ملت سے تنہا کچھ نہیں، ربطے قائم ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا بیرون دریا کچھ نہیں. حضرات زیواکار مومن تو رحماء بینہم کے تحت آپس میں محبت مودت کرنے والے ہوتے ہیں، ایک جماعت کے سائے تلے رہنے والے ہوتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت، مومن ایک جماعت کے سائے تلے رہنے والے ہوتے ہیں، یعنی ان پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. حضرات، ہم نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا. قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، حدیث بھی اللہ کا ذکر ہے. ہمارے گھر میں قرآن تو ہے لیکن اس کو پڑھنے والے نہیں. ہمارے محلے میں مساجد تو ہیں لیکن نمازی نہیں. ہمارے علاقوں میں مدارس تو ہیں لیکن اس میں پڑھنے والے نہیں. اللہ کو تو ہم سب مانتے ہیں لیکن اس کو یاد کرنے والے نہیں. پھر شاعر نے کیا خوب کہا: اپنی کوتاہیوں کو پسے پشت ڈال کر، اپنی کوتاہیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. حضرات، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا لقب پانے والی امت ضربت علیہم الذلۃ والمسکانات کے رنگ میں نظر آتی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے ثم رددناہ اسفل سافلین کا درجہ اختیار کرتی نظر آتی ہے. کتاب اللہ و سنت رسولی کو چھوڑ کر امت مسلمہ زوال پذیر ہے. عدل و انصاف سے عاری ہو کر امت مسلمہ زوال پذیر ہے. انما الاعمال بالنیات کے نیک مقصد کو بلا کر امت مسلمہ زوال پذیر ہے. صراط مستقیم کو چھوڑ کر امت مسلمہ زوال پذیر ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے نیک مقصد کو بلا کر امت مسلمہ زوال پذیر ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، ہم ان کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. ہم نے ذکر کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے حدیث کو چھوڑ دیا. قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے. میرے آقا نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے. جو لوگ اس قرآن کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں. جو قومیں قرآن کو پسے پشت ڈال لیتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں. جو اس کو گلے لگاتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عزتیں بلندیاں عطا کرتے ہیں.
یہی قرآن ہے جس نے جہالتوں اندھیروں سے نکال کر صراط مستقیم پر لگایا. یہی قرآن ہے جس نے دنیا کے نئے نئے علوم ایجاد کرنے سکھائے. یہی قرآن ہے جس نے دنیا کا معلم بنایا. یہی قرآن ہے جس نے دنیا کا امام بنایا. آج ہم نے اسی قرآن کو، اسی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا. پھر شاعر نے کیا خوب کہا، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم ذلیل و رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.